السلام علیکم ایوری ون، آج میں اپنے بلاگ لے کر آئی ہوں. آپ خوش آمدید آپ کو میرے چینل پر، پاکستانی اسٹائل بلاگنگ چینل پر. اور میں جو ویڈیو لے کر آئی ہوں اپنے کچن کی، میں آج صفائی کر رہی تھی اور بچیاں میری اسکول سے آنے والی تھیں اور کلیننگ کرنی تھی مجھے. کچن کے برتن وغیرہ میں صفائی وغیرہ کر لی تھی. میری آج طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی تو میری بچیاں بھی آنے والی تھی. فٹافٹ میں نے سوچا جلدی سے ہمت پکڑو، جلدی سے اپنے کام سر انجام دو. بس تھوڑا سا میرا کام تھا تو میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے. چلیں ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس کر کے ضرور بتائے گا میری ویڈیو کیسی لگی. جی میں اپنے کچن میں آ گئی تھی، مجھے کام کرنا تھا. برتن میرے پھیلے ہوئے تھے، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. میں نے کچن کو بالکل بھی مڑ کے نہیں دیکھا تھا. 12 بجے کا یہ ٹائم ہو رہا ہے اور مجھے پکانا بھی تھا اور میری طبیعت بھی بالکل ٹھیک نہیں تھی تو میں کچن میں آ گئی. تو میں نے سوچا جلدی سے میں اپنے برتن واش کر لیتی ہوں. پانی بھی نہیں تھا، سب سے اچھی بات پانی بھی نہیں تھا. بہت مشکل سے میں نے برتن دھوئے. طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. بیٹیوں میری سو رہی تھیں، دو بیٹیاں میری اسکول گئی ہوئی ہیں. تو میں نے جیسے تیسے اپنا روم وغیرہ سمیٹا. میرے ہسبینڈ آفس چلے گئے تھے. پھر میں نے تھوڑی دیر اپنا روم وغیرہ سمیٹا، الماری وغیرہ سمیٹ کے پھر میری ولاگ بنانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی تو میں نے ولاگ نہیں بنایا. پھر میں نے سوچا تھوڑا سا ولاگ بنا ہی لیتی ہوں. پھر میں نے کچن کی طرف آئے تو میں نے سوچا ولاگ بنا لیں. پھر میں نے برتن دھوئے. برتن جو ایک تو کچن بہت چھوٹا ہے. ہمارا کچن چھوٹا ہے، رکھنے کی جگہ نہیں ہے چیزیں. اوپر سے مزے کی بات پانی نہیں تھا. میرے ہسبینڈ مجھے پانی وغیرہ دے کے گئے تھے تو پھر میں نے پانی دیا. پہلے میں نے جلدی سے برتن واش کرے. جیسے تیسے میں نے کر کے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں. میرے کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا. پانی کی ہمیں پریشانی کم از کم 1-2 مہینے ہو چکے ہیں. ہماری لائن دب چکی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروانا چاہیے کیا نہیں کروانا چاہیے. سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا ہے ہمیں کہ ہم کیا ڈیسائیڈ کریں. آپ لوگ ضرور بتائیے گا. 2 مہینے ہو گئے، پانی نہیں ہے بالکل بھی. اور میرے ہسبینڈ لے کر آ رہے ہیں باہر سے اور میرے ہسبینڈ کے پاؤں میں بھی لگی ہوئی ہے. پھر بہت زیادہ ان کو دیکھ کے وہ بھی ہوتی ہے پریشانی. میں اپنے گھر پہ بھی چلی گئی تھی 15 دن کے لیے، لیکن کب تک اپنے گھر پر بھی رہوں میں. اور پھر میرے ہسبینڈ مجھے واپس لے کر آ گئے. پھر میں یہاں پر آئی. اب پانی وہ ریگولر لے کر آتے ہیں تو ہم لوگ یوز کرتے ہیں. اور پانی کی تو خیر ہر جگہ پریشانی ہو رہی ہے پاکستان میں. کہیں کسی کی لائن ٹوٹ گئی ہے، کہیں کسی کا کچھ ہو چکا ہے. سبوں کے منہ سے یہی سننے میں آ رہا ہے. پہلے تو ویسے پانی نہیں آ رہا تھا میٹھا، اب پانی آ رہا ہے میٹھا تو نا اب لائنیں وغیرہ دب گئی ہیں، ٹوٹ گئی ہیں. چلیں خیر. پھر اس کے بعد میں نے جیسے تیسے کر کے اپنے برتن واش کیے. برتن واش کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ اپنے بچوں کے لیے کیا بناؤں. میرے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا. تو پھر میں نے سوچا وائٹ رائس بنا لیتی ہوں. میں نے اپنے بچوں کے لیے یہاں پہ میں برتن واش کر رہی ہوں اور وہ دوسری سائڈ میرے کچن کے اندر میرے وائٹ چاول بن رہے ہیں. ساتھ میری بیٹیاں آئیں گی تو وہ کھائیں گی اور میں بھی وہی کھا لوں گی. پھر میرے ہسبینڈ آئیں گے تو رات کو پھر میں کل کی میرا آلو سالن رکھا ہوا ہے گوشت کا، وہ کھا لوں گی میں. اور روٹیاں ڈال دیں گے اور سمپل آسان ہو جائے گا. رات کا مینو ڈیسائیڈ ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا. پھر جو بچے نہیں کھائیں گی تو ان کو باہر سے لے کر آ جائیں گے میرے ہسبینڈ وغیرہ، ٹھیک ہے. پھر میں جلدی جیسے تیسے کر کے میں نے برتن واش کر لیے. آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں نے پیاز کٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں سلاد کی اور اچار کے ساتھ کھائیں گے. دوپہر میں تو چاول اتنے یمی لگتے ہیں. میری امی بچپن کے اندر ہمارے چٹنی چاول بنایا کرتی تھی. وہ صرف چٹنی املی کی ہوتی تھی. مجھے یاد ہے میری مما جو ہے نا وہ جو املی ڈالتی تھی، کٹی ہوئی مرچی، لہسن، نمک اور املی کو پہلے بھگو دیتی تھی. پھر وہ املی اتنی ساری ہوتی تھی، پھر اس کو سل بٹے پہ پیستی تھی، زیرہ ڈالتی تھی. وہ اتنی یمی لگتی تھی وہ چٹنی. مجھے آج تک اس کا ذائقہ نہیں بھولا جاتا. حالانکہ میں نے دفعہ بنا لی ہے اور کتنی دفعہ میں حالانکہ کھا چکی ہوں اپنے ہاتھ کی بنا کے. لیکن کہتے ہیں نا ماں کے ہاتھ کا ذائقہ ہوتا ہے. لیکن آج تک مجھے اس کا ذائقہ نہیں بھولا جاتا. اور مجھے بہت یاد آتی ہے وہ چاول چٹنی. اتنے اچھے لگتے تھے جب امی ہمارے کو بنا کے دیا کرتی تھی. اس دوران تو ہم چلتے پھرتے کھاتے تھے. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ
کیا کہتے ہیں، ماں باپ کا کھانا ایک دن اتنا یاد آئے گا بچپن میں بس جینے، کھایا پیا، بھاگے ڈورے، یہ ہوتا تھا۔ پھر کیا کہتے ہیں، ایک دن امی کا انتقال ہو گیا، میری شادی سے پہلے ہی میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو پھر کیا کہتے ہیں، آج تک ان کی یاد بہت زیادہ آتی ہے میرے کو، میری امی کی۔ حالانکہ جب میں چھوٹی تھی اپنی امی سے میں یہ سوال کرتی تھی کہ ہم اپنی امی کو یہ کہتے تھے بھابھی، تو وہ کہتے تھے بھابھی ہے نا، آپ کو کیا کہتے ہیں اپنی امی کی یاد نہیں آتی؟ امی تو خیر اس دوران کچھ جواب نہیں دیتی تھی، دیکھتی تھی، سوچتی تھی کہ چھوٹے ان کو میں کیا جواب دوں۔ لیکن ہم بولتے تھے پتہ نہیں اپنے گھر امی سے، بہن بھائیوں سے کیسے دور رہ لیتی ہیں۔ اکثر میرا بہن بھائیوں میں یہی سوال ہوتا تھا، اکثر کھیل کود میں، کہ بھابھی کیا کہتے ہیں، تمہارے کو اپنے بہن بھائیوں کی یاد نہیں آتی، اپنی امی کی یاد نہیں آتی؟ ہم یہ کہتے تھے، لیکن اس دوران وہ چپ ہو جاتی تھی۔ لیکن اب وہ وقت ہم پر آیا ہے، ہم پہ اب گزرا ہے، ہماری شادی ہوئی ہے، بچے ہوئے ہیں، اب پتہ چلا ہے کہ ماں باپ کبھی بھی کسی حالت میں بھولے نہیں جاتے، چاہے ہم صبح اٹھ رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ سوچی تھی میری مما تو کام کر رہی ہیں، میری بھابھی جیسے کام کر رہی ہیں، سارے کام کر رہی ہیں، ہنسی خوشی رہ رہی ہیں، ان کو کیا یاد آ رہی ہے، تو مصروف ہیں اپنے بچوں میں۔ لیکن نہیں، اصل زندگی، چاہے عورت کتنے ہی کام کرتی ہوتی ہے اپنے سسرال میں، چاہے کیا کہتے ہیں اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہے، ساس سسر کو منہ دے رہی ہے، یا پھر اپنے دیور جٹھانی سب کو، پورے سسرال کو منہ دے کے چل رہی ہوتی ہے عورت، لیکن ماں کی ایک یاد ایسی کونے میں فٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو 24 گھنٹے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ چاہے اپنے بچوں کو بھی ہنسی خوشی رکھنا ہے، شوہر کو بھی ہنسی خوشی رکھنا ہے، سسرال کا ماحول بھی اچھا بنا کے رکھنا ہے، ہر چیز ہمیں اچھی طریقے سے لے کر چلنی ہے، لیکن ماں ہوتی ہے۔ ہم جب کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو ماں یاد آ رہی ہوتی ہے۔ خیر یہ ٹاپک تو زیادہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، آپ لوگ بولیں گے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی بنا دی ہے۔ بس میں نے سوچا برتن دھو لوں تو تھوڑی آپ لوگوں سے باتیں کر لیتی ہوں، تو میں اس وجہ سے باتیں کرنے لگ گئی۔ بچپن کی باتیں یاد آتی ہیں تو بس دل چاہتا ہے کہ کوئی انسان ملے اس کو۔ اچھا میں سوچتی ہوں اپنے ہسبینڈ کو بتاؤں، میرے ہسبینڈ سنتے ہیں، موبائل چلاتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، موبائل چلاتے رہتے سنتے رہتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے، تو مجھے مزہ بھی نہیں آتا، ان سے بات کرنے کا دل بھی نہیں کرتا، وہ اتنے بورنگ ہیں، اور وہ بچیوں سے بھی زیادہ بات نہیں کرتے، بس چپ چپ زیادہ تر رہتے ہیں۔ تو اور میں تھوڑی ایسی ہوں کہ میں سوچتی ہوں اپنی باتیں بتاؤں، شیئر کروں اپنی باتیں وغیرہ، لیکن باتیں شیئر کرنے بیٹھتی ہوں تو میرے ہسبینڈ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا میں اپنے ہسبینڈ سے بات نہیں کروں گی۔ اصل میری مصروفیت یوٹیوب چینل اسٹارٹ کرنے کی میری وجہ بھی یہی ہے کہ میں تھوڑی فارغ ہوتی ہوں سسرال والوں سے۔ خیر میں الگ نہیں ہوئی ہوں، میری ساس میرے سسر اور میری ساس ہے نا، میرے دیور کے ساتھ کرائے کے گھر پر چلے گئے ہیں۔ اصل میں میرا سسرال چھوٹا ہے تو میری ساس دیور نے نا الگ گھر لے لیا تھا کرائے پر، تو ساس سسر بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ اب میں یہاں پر اکیلی ہوتی ہوں، مجھے اکیلی رہنے کی عادت نہیں تھی، حالانکہ میں رک کر آتی ہوں اپنی ساس کے پاس، مل کر بھی آتی ہوں، لیکن پورا دن میں پھر فارغ ہوتی ہوں، بچے اسکول چلی جاتے ہیں، تو میں نے سوچا کیا کروں تو میں نے سوچا کیوں نہ یوٹیوب چینل اسٹارٹ کیا جائے، تو میں نے یوٹیوب چینل اسٹارٹ کر لیا تاکہ مائنڈ بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا اور انسان اپنا کام بھی کر لے گا اور مصروفیت بھی مل جائے گی۔ تو ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، ماں باپ جیسی ہستی ہمیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، چاہے مرد ہیں یا لیڈیز ہیں، ان کو دنیا میں رہتے ہوئے ہی اپنے ماں باپ کی قدر کر لینی چاہیے، ان کو دنیا میں رہتے ہی اپنے ماں باپ کی قدر کر لینی چاہیے۔ ماں باپ جیسی ہستی نہیں ملتی واپس، ان جیسے یقین کریں کچھ ایسے کام ہوتے ہیں انسان کے کہ ماں باپ کے مشورے کے بغیر نہیں کرے جاتے، تو کیا کہتے ہیں ماں باپ کے مشورے کے بغیر نہیں ہوتے۔ بعض ایسی موڑ آتے ہیں، بعض جگہ ایسے آتے ہیں۔ جب میری شادی ہوئی تھی میں بہت چھوٹی تھی، میں 17 سال کی تھی جب میری شادی ہو گئی تھی، اور میں فرسٹ ایئر کے پیپر دے رہی تھی، فرسٹ ایئر انٹر کے میں پیپر دے رہی تھی جب میری شادی کر دی تھی۔ چھوٹی تو خیر نہیں تھی، لیکن کیا کہتے ہیں ہمارے گھر کا ماحول اس قدر ایسا تھا کہ مجھے کسی چیز کے بارے میں علم نہیں تھا، تو میری شادی ہو گئی تھی تو مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ بہت مشقت سے میرے
سسرال میں دن گزرے، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی بتانے والا بھی مجھے نہیں تھا، تو بہت زیادہ مشقت سے میرے دن گزرے۔ لیکن ماں باپ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اگر آپ لوگ اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اور کامنٹ کر کے بتائے گا میری ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔ اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کیجیے، میرے والدہ کے لیے بھی دعا کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔